الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں. شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے شروع کے جو دن ہیں وہ حج کے مہینے کہے جاتے ہیں. اشہر حج ہے، حج کے مہینے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہی سے ایک عبادت کا سلسلہ چلایا ہے جو ذی الحجہ پر جا کر ختم ہوتا ہے. کہ رمضان المبارک میں روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے، تراویح کا حکم دیا گیا، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ حج کا مہینہ شروع. اور یہ جو مہینہ ہے وہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے. ذی قعدہ جو مہینہ اسلامی چل رہا ہے، اور اس کے بعد والا ذی الحجہ، اور اس کے بعد جو اسلامی نیا سال ہمارا شروع ہوتا ہے محرم سے، تو محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار جو ہے وہ حرمت والے ہیں. اور چوتھا جو مہینہ گزر گیا یعنی رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی. منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں. اس میں سے ایک یہی مہینہ ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یعنی ذی قعدہ کا مہینہ. کہ مسلمان تو ان مہینوں کا احترام کرتے ہی تھے، لیکن کفار اور مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور لڑائی وغیرہ سے رک جاتے تھے ان مہینوں کی عظمت اور برکت کی وجہ سے. اور علماء نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ ان کو عظمت والا اس لیے بھی کہا گیا کہ دوسرے مہینوں کے
مقابلے میں ان مہینوں میں جو نیکی کا کام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کر عطا فرمائے۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل اگر کوئی مہینہ ہے وہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد یہ جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت اور عصمت والے ہیں، اور اس میں سے یہ 2 مہینے جو ہیں وہ حج کے مہینوں میں بھی ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے ذی القعدہ کا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حج کے علاوہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو حج کیا اس کے علاوہ آپ نے جو 4 عمرے ادا فرمائے وہ اسی ذی القعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ تو حج یہ تو مخصوص دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ 8 ذی الحجہ سے حج کے دن شروع ہوتے ہیں، 5 دن یہ حج کے ہیں، لیکن احرام اگر کوئی شوال کے مہینے سے باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، تو حج کے ارکان جو ہیں اسی طریقے سے جو قربانی ہے، یہ دونوں عبادتیں مخصوص ایام میں خاص دنوں ہی میں ادا کی جا سکتی۔ دوسرے دنوں میں انسان ان عبادتوں کو ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسے نماز یہ اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک فریضہ ہے، اسی طریقے سے حج یہ بھی اسلام کا ایک رکن اور ایک فریضہ ہے۔ جس طرح اگر کوئی نماز کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے تو اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح اگر حج کا کوئی انکار کرتا ہے، اس عبادت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ اور جس طرح یہ دوسرے جو ارکان ہیں اس میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نماز یہ جو فرائض ہے، 5 وقتہ جو نماز فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتا، رمضان مبارک کے روزوں کو بغیر کسی عذر شرعی کے وہ چھوڑتا ہے، تو جس طرح وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، اسی طریقے سے اگر حج فرض ہو چکا ہے اس کے باوجود انسان اس میں تاخیر کر رہا ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر نہیں کر رہا ہے، اور اسی حال میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو یہ شخص یقیناً بڑا گنہگار ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے، چاہے تو نصرانی ہو کر مرے، کہ جس پر حج فرض تھا اس کے باوجود اس نے اس میں تاخیر کی، اس کو ادا نہیں کیا اور اسی حال میں دنیا سے چل بسا، تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اسلام کی حالت میں جان دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ یہودی یا نصرانی ہو کر۔ اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ الحمدللہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ پہنچے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جن پر بھی یہ فریضہ فرض ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، وہ جلد سے جلد اس کی فکر کرے، اس کی کوشش کرے کہ میں اس عبادت کو انجام دوں۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ جیسے نماز کے وقت میں تو حکم دیا گیا کہ انسان اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے اور نماز کے لیے آئے، لیکن حج کی عبادت دیکھیں ہم کہ بھئی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، سر پر تیل نہیں لگا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا،
پراگندہ حال، پراگندہ بال، اسی حال میں جس طرح ایک عاشق کی حالت ہوتی ہے کہ اسے اپنے ظاہر کی کوئی فکر نہیں رہتی، وہ محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، حج یہ اسی طرح ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ بڑا سے بڑا وزیر ہو، بڑا سے بڑا امیر ہو، غریب ہو، لیکن ہر ایک کو حکم دیا گیا کہ 2 چادریں پہن لے احرام۔ کوئی اس میں تفاوت نہیں کہ کوئی کے عہدے کے اعتبار سے کس مرتبے پر ہے اور کوئی کہاں پر نہیں، اللہ کی دربار میں سب یکساں کہ ہر ایک کو 2 چادریں پہننی ہو، احرام۔ اور طواف جیسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر رکھی، طواف کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک ایسی عبادت ہے طواف کی جو صرف اور صرف وہیں پر ادا کی جا سکتی ہے اور کہیں پر یہ عبادت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنا، اس کے چکر لگانا، ساری جو وہ چیزیں ہیں اس میں پھر حجر اسود جو رکھا گیا اس کو بوسہ دینا، ہر حج کا جو رکن ہے وہ عشق اور محبت کا پیغام دینا۔ اور بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو کیسا پرکشش بنایا ہے، اور صرف اس کے دیکھنے کو بھی عبادت بنایا، اس کے دیکھنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت بنایا۔ 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت اترتی، اس میں سے 60 جو طواف کرنے والے ہیں ان پر، 120 رحمتوں میں سے جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو ان کو 60 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر اترتی ہیں، اور جو وہاں مطاف میں اللہ کے گھر میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو 40 رحمتیں ان پر اترتی ہیں۔ ہر وقت ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت۔ اور 20 رحمتیں جو کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، صرف وہاں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، محبت بڑی نگاہ سے اللہ کے گھر کو بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، تو 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر بھی اترتی ہیں۔ ایسا اللہ نے اپنے گھر کو بنایا کہ طواف کرنے والوں پر 60 رحمتیں اتر رہی ہے، جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے اس پر 40 رحمتیں اتر رہی ہے، جو بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اور اللہ نے اپنے گھر کو ایسا بنایا کہ بہت سی جگہ وہاں پر وہ ہیں جہاں انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے ملتزم جو چمٹنے کی جگہ ہے بیت اللہ کے دروازے کے پاس، جہاں پر اس وقت انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بیت اللہ پر انسان کی پہلی نظر پڑے اس وقت انسان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو ایسا بنایا ہے کہ کئی لوگوں کی ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے، کئی لوگوں کی ہدایت۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس گھر کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں امریکہ گیا ہوا تھا، وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک عورت ہے جو بڑی دیندار ہے۔ پہلے وہ عورت یہودی تھی، اس کے بعد مسلمان ہوئی، اور اتنی دیندار ہے اور ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہے کہ باقاعدہ دوسری عورتیں اس عورت کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور اس کی اس طرح نماز پڑھنے پر دوسری عورتیں رشک کرتی ہیں
کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عورت کو محبت ہے اور نماز میں اس کا کیا خشوع اور خضوع ہے، کتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ نماز ادا کرتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو، اس عورت کو مولانا سے کچھ سوال کرنے تھے، تو پردے میں رہ کر اس نے انگریزی زبان میں بہت سے دین کے بارے میں مولانا کو سوالات کیے۔ مولانا نے اس کے سارے جوابات دیے اور مولانا کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس عورت کو علم کی اتنی فکر ہے، مسائل کی اتنی فکر ہے۔ سارے جوابات مولانا نے دیے۔ پھر مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہے اور وہ کون سا وقت تھا کہ جس میں تم نے دین اسلام کو قبول کر لیا، کیا اس کا سبب بنا؟ تو اس خاتون نے کہا، اس عورت نے کہا کہ میں اور میرے شوہر امریکہ کے ایک دفتر میں، ایک آفس میں کام کرتے تھے۔ پھر وہاں کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ایک نیا دفتر اور ایک نئی آفس جدہ میں کھول رہے ہیں، جو بھی وہاں پر جائے گا تو ہم اس کی سیلری بھی بڑھا دیں گے اور اس کو رہنے کے لیے بہترین مکان بھی دیں گے، اور اس طرح اس کو ایک دوسرا ملک دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ تو میں اور میرے شوہر تیار ہو گئے کہ ہم اس طرح، چنانچہ ہم جدہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ اس طرح لباس پہن کر کہیں جاتے ہیں۔ عورتوں کو بھی میں نے دیکھا تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مسلمان یہاں سے کہاں جاتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جدہ سے مکہ قریب ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا، شوہر نصرانی ہے اور عورت یہودی ہے، اس نے کہا کہ یہی قریب میں مسلمانوں کا کعبہ ہے، یہ سارے مسلمان وہیں پر جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ خاتون کہتی کہ میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی مسلمانوں کے گھر کو، اللہ کے گھر کو دیکھوں کہ اتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ وہاں پر غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں۔ تو کہا ہم کوشش تو کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے برقع وغیرہ پہن لیا جو مسلمانوں کا لباس، اور میرے شوہر نے بھی اسی طرح کا لباس اختیار کیا، ٹوپی وغیرہ پہنی اور ہم نکلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ رات کا وقت تھا اور وہاں پر چیکنگ بھی تھی، لیکن دوسرے جو وہاں پر چیک کرنے والے تھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک ہی شخص چیکنگ پر تھا اور بہت ٹریفک تھی، تو اس نے سب کو اشارہ کیا جانے کا۔ اس طرح ہم مکہ المکرمہ پہنچے اور پھر ہم وہاں سے گئے اور ہم نے پوچھا کہ بھئی یہاں اللہ کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے ہمیں حرم شریف کا راستہ بتایا، اور ہم جیسے ہی پہنچے اور ہماری نظر بیت اللہ پر پڑی، اتنا دھاڑ مار مار کر میں بھی رویا ہوں، اور یعنی میں بھی روئی ہوں، اور میرے شوہر بھی کئی دیر تک ہم سے بیت اللہ کو دیکھ کر روتے رہے۔ جن لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری کا موقع نصیب فرمایا ہے، وہ جانتا ہے اس کو کہ پہلی مرتبہ جب انسان اللہ کے گھر پر پہنچتا ہے اور جب پہلی نظر اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، بے اختیار انسان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا کہ جیسے ہی نظر پڑے انسان نیچی نظروں سے جائے، یہ آداب بتائے، اور جب لگے کہ اب بالکل بیت اللہ قریب آ گیا ہے تو وہاں رک کر پھر جب اپنی نظر اٹھائے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر انسان مانگے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اس وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو خاتون کہتی ہے کہ میں بھی کئی دیر تک روتی رہی، میرے شوہر بھی روتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہمیں جو دنیا کا سکون چاہیے تھا، جو ہمیں حقیقت چاہیے تھی، یقیناً وہ یہاں پر ہمیں مل گئی ہے، بس یہی ہمارے اسلام کے لانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے۔ حدیث شریف جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس لیے نہیں کہ میں حاجی کہلاؤں، اللہ کے لیے حج کیا اخلاص کے ساتھ کہ یہ اللہ نے مجھ پر فریضہ عائد کیا ہے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، نہ کوئی اس میں فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج کر کے اس حال میں لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنما۔
کہ جس طرح عورت جب بچے کو جنتی ہے تو اس بچے پر کسی قسم کا کوئی گناہ رہتا نہیں ہے، اسی طرح حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ رہتا ہے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ وہ حج جو مقبول ہو، جس میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کا خیال کیا گیا ہو، تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک حاجی کی سفارش 400 لوگوں کے حق میں یا 400 گھرانے کے حق میں قبول ہوگی۔ اسی لیے تو حکم دیا گیا کہ جب حاجی حج سے آئے تو اس سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کرائے، باقاعدہ کہے اس سے جب ملے کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعائیں مغفرت کیجیے۔ 400 گھرانے تک اس کی سفارش قبول ہوتی ہے یا 400 لوگوں کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، یا یہاں تک کہا گیا اور لکھا علماء نے کہ 20 ربیع الاول تک وہ جس کے لیے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اس لیے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس پر حج فرض ہے؟ بھئی جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانے کا آنے کا وہ خرچہ اٹھا سکتا ہے اور اس عبادت کو انجام دینے کے لیے گیا ہے، تو پیچھے اس کے جو گھر والے ہیں تو اتنے دنوں تک کا ان کے نان نفقے کا خرچہ وہ دے کر جا سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے، اس پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی طاقت رکھے اس پر یہ حج ہے۔ تو طاقت کا یہی علماء نے مطلب بتایا کہ اتنا مال ہے کہ آنے جانے کا، وہاں پر رہنے کا اس کے پاس خرچ ہے، اور جہاں تک وہ جا رہا ہے جتنے دن اتنے دنوں کا خرچہ اپنے گھر والوں کا وہ دے کر جا سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ لہذا اگر یہ فریضہ ہم پر فرض ہو چکا ہے تو ہم اس میں تاخیر نہ کریں۔ علماء نے بڑی زبردست اس میں باتیں بیان کی ہیں۔ الحمدللہ ابھی تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ رجحان ہوا ہے اور عمرے میں بھی لوگ کثرت سے الحمدللہ جا رہے ہیں، لیکن دیکھیے حج یہ فرض ہے اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض۔ نماز زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ ہے۔ زکات زندگی میں ایک مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ہر سال اگر وہ صاحب نصاب ہے مال اور اس مال پر سال گزر گیا ہے تو ہر سال اس پر زکات ہے۔ جب تک زندہ ہے کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو ہر رمضان جو بھی اس کی زندگی میں آئیں گے اس پر اس کے روزے فرض ہے، لیکن حج میں ایسا نہیں ہے۔ حج یہ عبادت زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے، اس کے بعد اگر انسان جانا چاہتا ہے تو ضرور جائے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، صحت دیے، وہ جائے، وہ نفل کہلائے گا۔ اللہ نے آسانی کر دی ہے، یہ نہیں کہ مال و دولت ہے تو ہر سال جانا ہی پڑے گا، نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت کی، اور یہ عبادت مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ نماز یہ صرف بدنی عبادت ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا۔ زکات یہ صرف مالی عبادت ہے، اس میں مال ہی خرچ ہوتا ہے۔ لیکن حج یہ ایسی عبادت ہے جس میں دونوں چیز، جان بھی اور مال بھی۔ لیکن ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے کہ بھئی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، جب ہم ان کا نکاح کر لیں تب حج کے لیے جائیں گے، یہ رقم جو ہم نے جمع کی ہے وہ ان کی شادی کے لیے، اگر ابھی میں حج کے لیے چلا گیا تو پھر ان کی شادی کا کیا ہوگا؟ ارے ابھی میرے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، پہلے اپنے ذاتی مکان تیار کر لوں، اس کے بعد پھر حج کے لیے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے معاشرے میں رجحان ہے کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں، حج تو جو بوڑھے ہو جائے تب پڑھایا جاتا ہے، جب میں دادا بن جاؤں گا اور اسی طریقے سے نانا بن جاؤں تب میں تو حج کے لیے جاؤں گا۔ نہیں دوستو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حج کے فوائد میں سے لکھا ہے کہ کوئی بھی حاجی حج کرنے کی وجہ سے فقیر اور غریب نہیں ہوتا۔ حج کے فوائد میں سے اور برکات میں سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی حاجی حج کی وجہ سے غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سب جو خیالات ہمارے معاشرے میں ہیں کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے بال میں برکت دیں گے، ہماری بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جائے گی، ہمارا ذاتی مکان بھی ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ابھی جوانی ہے، تندرستی ہے تو ہم ارکان کو ادا کر سکتے ہیں۔
ورنہ وہاں تو الحمدللہ دن بدن سہولیات کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب ہماری عمر ہو گئی اور اس وقت ہم جا رہے ہیں تو ہم دوسروں کے محتاج بنے تھے، نہ ارکان کو اچھی طرح ادا کر سکیں گے۔ ابھی اصل حج تو جو ہے وہ جوانی ہی کی، اس لیے اللہ نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے تو ہم پہلی فرصت میں اس کی فکر کریں کہ اس فریضے کو ہم ادا کریں۔ اسی طریقے سے جو ہفتے کے بعد جو ہمارا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، جس کو بتایا گیا کہ دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے، اور نویں ذی الحجہ کا روزہ اس کے بارے میں جو فرمایا 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا وہ کفارہ ہے۔ اور رات میں جاگ کر عبادت کرنا جتنی ہم کر سکتے ہیں شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے جو اب اسلامی نیا مہینہ شروع ہوگا ذی الحجہ کا، اس کے شروع کے جو 9 دن ہیں، 10 ذی الحجہ یہ تو قربانی کے ایام شروع ہو جائیں گے، اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن 9 ذی الحجہ تک اگر ہم طاقت رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں روزہ تو رکھ کے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ ان دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو بڑے مبارک ایام آ رہے ہیں، اور میں نے جیسے بتایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ بھی حرمت والا چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔